الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم درود پر محمد والا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون درود پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعزائي گرامی و سامعین محترم، سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں ہمیں تخلیق فرمائی کہ جہاں پر ذکر آل علی کیا جاتا ہے اور اگر رویا بھی جاتا ہے تو غم حسین کیا جاتا ہے۔ اعزائي گرامی، شیعہ عجیب قوم ہے، اگر کوئی ان کا اپنا مرتا ہے تو حسین پہ ماتم کرتے ہیں، اگر گھر سے جوان مرتا ہے تو علی اکبر پر ماتم کیا جاتا ہے، اگر بچہ مرتا ہے تو علی اصغر پر ماتم کیا جاتا ہے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ اگر کسی بچی کی شہادت ہو جاتی ہے، بچی مر جاتی ہے تو جناب سکینہ پہ غم منایا جاتا ہے۔ اعزائي گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ وہ گھرانہ ہے، اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے، اہل بیت سے محبت رکھنے کا یہ گھرانہ ایسا ہے کہ پروردگار کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ میں ذرا مبالغہ نہیں ہے، میں ایک بات کہوں گا یہاں پہ کہ ہمیں ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر نماز شکرانہ ادا نہ کر سکیں تو ہم سجدہ ادا کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں عزادار گھرانے میں پیدا کیا، کہ تو نے ہمیں عزادار گھرانے میں پیدا کیا۔ ایسا کہ ہم دیکھیں اللہ نے آپ کو عزاداری کے لیے متفق فرمایا۔ یہ عزاداری جو ہے ہر کسی کو توفیق نہیں دی جاتی، یہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی خاص عہدے فراہم کرتا ہے، خاص خصوصیات سے، خاص صفات سے مرتب فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم فرض ادا کرائیں اور ذکر اہل بیت، ذکر محمد وآل محمد کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جیسا کہ میں ایک آیت کا تذکرہ فرمایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہر بچے کو یاد ہے، آیت الکرسی تو سب کو ہی یاد ہوگی۔ اسی کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں 2 ولیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ، 2 ولیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک وہ ولی ہیں جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، بے توجہ رکھیے گا۔ کچھ ایسے اولیاء ہیں جو ظلمات سے نکال کر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ولی ہیں جو نور سے نکال کر ظلمات کے اندھیری میں ڈھکیل دیتے ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ بھئی یہ ولی کون سے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو اذان کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ نے اپنا خلیفہ بھیج دیا تو اللہ کا خلیفہ جو ہے ذرا الگ ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا خلیفے سے ذرا الگ ہوگا۔ بھئی عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھئی جو خلافت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جو لوگ دیتے ہیں اسے خلافت نہیں کہتے ہیں، اسے حکومت کہتے ہیں۔ اور خلافت سے عدل کی خوشبو آتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک لفظ کو اضافہ کر دوں، خلافت کے منبر سے عدل کی خوشبو آتی ہے اور حکومت کے تخت سے ظلم کی بدبو آتی ہے۔ بھئی یہ جو خلافت جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے اس بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ولی کو بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو بھیجتا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ولیوں کا سلسلہ رکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب حضرت محمد مصطفیٰ پر دین کا اختتام ہوا تو اب بات تو دین کا اختتام نہیں ہوا، نبوت کا اختتام ہوا۔ بھئی دین تو جاری ہے، دین تو کیا ہے؟ جاری ہے۔ اب رسول دین کو لے کر آئے تھے، دین کو پھیلانے والے ہیں، تو عزیزان گرامی جب نبوت دین کو پھیلا رہی ہے تو کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو دین کو بچائے، تو اسے ہمارے اصول دین میں امامت کہتے ہیں۔ اگر نبوت دین کو پھیلانے والی ہے، دین کو پہنچانے والی ہے، تو امامت دین کو بچانے والی ہے۔ تو اب بات آگے چل کر یہ کہ بھئی اللہ کے رسول کے بعد اللہ کا ولی کون ہوگا جو اس دین کو آگے بڑھائے گا، جو اس دین میں جو کچھ مبہم چیزیں ہیں اس کو لوگوں میں آشکار کرے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت میں اس کا تذکرہ فرما دیا، آپ سب کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارے ولی کون ہیں؟ اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بھئی اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اللہ ہیں، اور ساتھ میں کون ہیں؟ تمہارے رسول ہیں، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ بھئی وہاں پر تو مدینے میں اس وقت تو بہت لوگ ایمان لا چکے تھے، اب کیا ہر ایمان لانے والا اللہ کا ولی بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ایسے ایماندار کی ضرورت تھی، ایمان والے کی ضرورت تھی کہ جو کل ایمان ہو، جو صرف ایمان والا نہیں ہو، کل ایمان ہو، اور جو کل کفر کے مقابلے میں جائے۔ تو عزیزان گرامی اب آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ بھئی الذین والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز تو ہر مسلمان قائم کرتا ہے، اب جیسے بھی کرتا ہے اس کی مرضی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر نماز کو قائم کرنے والے کو اللہ اپنا ولی نہیں بنائے گا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ بھئی جو زکوٰۃ ادا کرے۔ اب ہر مسلمان تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے ایک اور آگے تفصیل کر دی، کیا فرمایا؟ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بھئی زکوٰۃ تو ادا کرتے ہوں مگر رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ ادا کریں وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اب جائیے تاریخ میں ڈھونڈیے، تاریخ کے شواہد موجود ہیں، ہر کتاب میں موجود ہے کہ بھئی ایک سائل آیا مسجد نبوی میں، اور جب سب لوگوں سے جو ہے مانگنے کے بعد لگا کہ بھئی مجھے کچھ دینے والا یہاں پر نہیں ہے، اور جاتے جاتے کہنے لگا پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں آیا تھا، تیری مسجد میں آیا تھا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو بھئی اللہ کے ولی کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ بھئی اللہ کے ولی کی خاصیت یہ ہے کہ بھئی اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ کے ولی کو یہ برداشت نہیں ہوا، رکوع کی حالت میں تھے، انگلی کا اشارہ کیا، سائل سمجھ گیا، آ کے انگوٹھی نکال کر چلا گیا۔ اب عزیزان گرامی اللہ کے ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو کل ایمان ہو، جس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ گارنٹی تو نہیں نا کہ ہماری نماز قبول ہوگی یا مسلمانوں کی نماز قبول ہوگی، نہیں۔ بھئی جس کی نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور جس کی زکوٰۃ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا، اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بنایا تو ان سے کچھ امتحانات بھی لیے۔
ان سے کچھ آزمائشیں بھی نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا آزمائش کی. ٹھیک. اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے. کون کون سے؟ حضرت حابیل اور حضرت قابیل کو حضرت میں نہیں کہوں گا، معذرت، قابیل. اب بات کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب بات یہ ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس نے ایک مومن کا قتل کیا تھا. مومن کا قتل کیا تھا. اب قابیل کیا بنا؟ کافر بنا. اب اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ بھئی مومن کو قتل کرنے والا کافر بن جاتا ہے، چاہے وہ آدم کے دور میں ہو یا محمد کے دور میں ہو. بھئی یہ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں میں، آپ سب کو یاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 اولاد. اچھا، اب اللہ کو یہ خون پسند نہیں آیا، مظلوم کا خون اللہ کو کوئی پسند نہیں آتا. اب اللہ نے اپنے ایک اور ولی کو بھیجا اس خون کا بدلہ لینے کے لیے. کس کو؟ حضرت شیث علیہ السلام کو. حضرت شیث علیہ السلام آئے، قابل کو قتل کیا، بدلہ لیا. اب بات یہاں پر تعجب کی بات نہیں ہے. اگر مومن کا قتل ہو تو اللہ اپنے ایک ولی کے ذریعے سے مومن کے خون کا انتقام لیتا ہے. اب کربلا کے واقعے پر آپ تعجب مت کیجیے گا، کیونکہ کربلا میں امام حسین کا خون ناحق بہایا گیا ہے. اب اللہ کا ایک ولی آئے گا، امام مہدی، اور اسی خون کا بدلہ لے کر ان کے قاتلوں کو فنا کر دے گا. درود پڑھ لیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اللہ نے جو ہے ہر ولی سے امتحانات لیے، اور جب امتحانات لینے کے بعد اللہ نے ان کو ایک عظیم مرتبہ دیا. اب آپ سب کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کئی امتحانات دیے. آگ کا امتحان، نمرود کا امتحان، بتوں کو توڑنے کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ. اب جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ پروردگار یہ جو امامت کا جو عہدہ جو ہے کیا یہ میرے نسل میں بھی ہوگا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب بات یہاں پر دیکھیں واضح ہو چکی ہے کہ بھئی امامت جو ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے، یہ عادلین تک پہنچتا ہے، ظالمین تک نہیں پہنچتا. یہ عادلین تک پہنچتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہر ولی کا تذکرہ فرما چکا ہے قرآن میں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اہل بیت کا تذکرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کئی صفات اپنے ولیوں میں رکھ دیتا ہے. جیسے شجاعت کی صفت ہے، جیسے سخاوت کی صفت ہے، جیسے ساتھ میں طہارت کی بھی صفت ہے. اب اگر طہارت کی بات آئی ہے تو ایک اور آیت سن لیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیں محمد والے بھائی، گھبرا تو نہیں رہے آپ. تو اللہ نے اپنے ولی میں اپنے ولیوں میں طہارت کا تذکرہ فرما دیا. اب اگر سخاوت کی بات آئے تو آپ کو یاد ہے کہ بھئی جب مسکین کو، یتیم کو جب عطا کر دیتے ہیں تو اللہ آیتیں بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں شجاعت کے حوالے سے تو آپ دیکھیں جنگ خندق کو، جنگ خیبر کو، جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک میں فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور ایک میں فرما رہے ہیں کہ بھئی کل میں اس کو علم دوں گا جو کون ہوگا؟ کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے. میں دیکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، مگر یہ شرط تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے محبت رکھیں گے. مگر اللہ کے ولی اور ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بھئی اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں. اب آگے آپ سب کو واقعات یاد ہیں. اگر یہی حضرات، اگر یہی اولیاء خدا ایک چادر کے نیچے، ایک چادر میں جمع ہو جائیں تو یہ اہل البیت بن جاتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ خود کرتا ہے.
اور جس میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی اور یہ میرے خاص ہیں، وحامتی یہ میرے حمایت کرنے والے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی اب حمایت کا مطلب کیا ہے؟ اب ان اولیاء نے اللہ کے رسول کی کیا کیا حمایت کی اب میں بتاتا چلوں یہاں پر۔ اگر اللہ کے رسول نے دین کو پھیلایا تھا تو اللہ کے رسول کے ولی میرے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کے ذریعے سے دین کو بچایا بھی ہے اور پھیلایا بھی ہے۔ اور اگر حمایت کی ہے تو میرے مولا حسن نے صلح کے ذریعے سے میرے رسول کی حمایت کی ہے، اور اگر حمایت کی ہے تو امام حسین نے اپنا سر کربلا میں کٹا کر حمایت کی ہے، اور اگر حمایت کی ہے تو سید سجاد نے صحیفہ کاملہ لکھ کر حمایت کی ہے، اور اگر حمایت کی ہے تو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے تعلیم کو پھیلا کر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بڑھا کر بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول آگے ہمارے ہم فاطمہ تو یہ تو تمام چیزیں حدیث اسلام میں آپ لوگ ہر مجلس میں پڑھتے ہیں، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا ونوہا، بھائی یہ درود پڑھیں گے محمد وال محمد پر۔ کہ بھائی یہ فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا اس کے والد ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، و بالوہا و بنوہا ان کے 2 بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر دیکھیں اللہ نے حضرت فاطمہ کو مرکز بنایا ہے۔ اب اگر کسی کو مرکز نبوت، مرکز ولایت اور مرکز امامت کو دیکھنا ہو تو ذات فاطمہ کو دیکھنا پڑے گا، ذات فاطمہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کا میدان ہو یا مدینہ کا میدان ہو، اگر امامت کے سامنے کوئی کھڑی تھیں تو یا فاطمہ کھڑی تھیں یا جناب زہرا کھڑی تھیں یا ثانیہ زہرا کھڑی تھیں۔ اب یہ مقام ہے ظاہر اہل بیت کا۔ اب آگے چل کر اگر یہی لوگ مباہلہ کرنے چلے جائیں کن سے؟ نجران کے عیسائیوں سے، تو اللہ جو ہے قرآن میں آیت نازل فرما دیتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر ایک توجہ والی بات ہے، اللہ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ بھائی تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، بھائی آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، آپ اپنے مردوں کو اپنے جیسوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے جیسوں کو لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ تو بہت لوگوں کو لے کر آ چکے تھے، مگر اللہ کے رسول ایک ایک فرد کو لے کے جا رہے ہیں، کس کو؟ مرد کے جگہ پہ اپنے جیسوں کی جگہ پہ اپنے نفس کے جگہ پر علی مرتضیٰ کو لے کر جا رہے ہیں، عورتوں کے جگہ پہ جناب فاطمہ زہرا کو لے کر جا رہے ہیں، اور بچوں کے جگہ پر کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ حسن اور حسین کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب بات تو اللہ نے جمع کی بات کی تھی نا، جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی کئی لوگ، ایک سے زیادہ اردو میں، عربی میں ایک یا دو سے زیادہ جمع کہلاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دوں، بھائی یہ جعفریہ سوسائٹی، یہاں سے اگر کہیں بڑے ادارے میں اگر آپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہو، کوئی پیغام دینا ہو، کوئی بات کرنی ہو آپ کو، تو آپ سب مل کے جائیں گے یا آپ کے کسی سردار کو بھیجیں گے یا کسی بڑے کو بھیجیں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے بھئی ہم بڑے کو بھیجیں گے، کسی ٹرسٹی کو بھیجیں گے، کسی ایم این اے کو بھیجیں گے، کسی ایم پی اے کو بھیجیں گے، ہے نا، کسی سردار کو بھیجیں گے۔ بھئی یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول مردوں کے سردار میں حضرت علی کو لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کے بجائے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا کو لے کے جا رہے ہیں، اور بچوں کے جگہ پر جوانوں کے سردار حسن اور حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وال محمد۔ اب بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات بیان کی ہیں، جتنی فضائل بیان کیے ہیں اپنے اولیاء کے، اتنے ہی ان سے آزمائشیں بھی لی ہیں، اتنے ہی آزمائشیں بھی لی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کعبہ بنانے کا حکم دیا، کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی کعبے کی تعمیر کرو، بنیادیں پہلے تھیں، بس بنانا باقی تھا۔ اب حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں، بنیادوں پر کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اب جب کعبے کو تعمیر کرنے لگے، جب کعبے کی دیوار اونچی ہونے لگی، تو اب حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو اونچا کرو اور دیواریں ذرا اونچی کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پتھر کے ذریعے سے کچھ چیزیں منگوا کر اپنے آپ کو بلند کیا. اب آپ کو تو پتہ ہوگا مقام ابراہیم، جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، وہاں پر لوگ جا کے بوسہ دیا کرتے ہیں. توجہ دیجیے گا بھائی، لوگ جا کے بوسہ دیا کرتے ہیں. اب جب عجیب ہے، لوگ مقام ابراہیم کو بوسہ دیتے ہیں ابراہیم کی نسبت کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کے رسول کے روضے کو چومیں، اس کو بوسہ دیں، اللہ کے رسول کے نواسے کے روضے کو بوسہ دیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ بدعت کر رہے ہیں. اگر ابراہیم کے لیے مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کے روضے کو بوسہ دینا بھی بدعت نہیں ہے. بھائی مقام ابراہیم ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. اگر ابراہیم کی یہ عظمت ہے خدا کے نزدیک، تو یقین جانیے رسول کی کیا عظمت ہوگی. رسول کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کعبہ تیار کرو. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اللہ نے یہی کہا نا کہ حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل اور جا کے اسماعیل کو قربان کرنے لگے، مگر اللہ نے اسماعیل کو قربان نہیں ہونے دیا، جانور قربان ہوا. مگر آپ یہاں دیکھیں، دین کی خاطر اللہ کے رسول کا نواسہ اپنے پورے کنبے کو قربان کر رہا ہے. اب دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس کی قربانی افضل ہے. آپ مسلمان ابراہیم کی سنت پر تو چل رہے ہیں، مگر رسول کے نواسے کی سنت پر نہیں چل رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے وقت زیادہ آپ کو نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں، روایتوں میں اپنے اہل بیت کا، اپنے خاص لوگوں کا، خاص افراد کا تذکرہ فرما دیا بہت اچھے انداز میں. اور جو کام انجام دیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی، جس طرح اللہ نے جتنی فضیلتیں دی ہیں اتنی آزمائشیں بھی دی ہیں. اب عجیب بات ہے کہ عزیزان گرامی، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جن کو جتنی فضیلتیں عطا کی گئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی قربان کر دیا، اور ضرورت پڑنے پر یقین جانیے کہ اپنی مستورات کی چادر کو بھی قربان کر دیا. عزیزان میں دیکھیں، کربلا ایک ایسی دستگاہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں دین کو سکھاتا ہی ہے اور دین کو سمجھاتا بھی ہے. اگر کسی کو آج تک دین سمجھ میں نہ آیا ہو، یقین جانیے وہ کربلا کو سمجھے پہلے. وہ کربلا کو دیکھے کہ امام حسین جا رہے ہیں. لیکن کوئی بھی جنگ کرنے والا جب مقصد جنگ کو لے کر جاتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ اپنے جوانوں کو ساتھ لے کے جایا کرتا ہے، اپنے بہادروں کو ساتھ لے کے جایا کرتا ہے. اس کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہتھیار ہوتے ہیں اس ساتھ، تاکہ وہ جا کے جنگ لڑے، کیونکہ جنگ کا ارادہ ہے. مگر کربلا بھی عجیب چیز ہے کہ جہاں پر میرے مولا بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر میرے مولا عورتوں کو لے کے جا رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جتنا جذبہ شہادت بڑھوں میں تھا، اتنا ہی جذبہ شہادت بچوں میں بھی تھا. اور دین کو بچانے کا جتنا جذبہ مردوں میں تھا، اتنا ہی عورتوں میں بھی تھا. چاہے وہ جناب زینب کبریٰ، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام. عزیزان گرامی، قافلہ شام پہنچا ہے، اور یہ شام وہ علاقہ ہے جہاں پر دشمنان حیدر کرار رہتے ہیں. اور جب بھی کوئی قافلہ جایا کرے کسی شہر میں، تو اس زمانے میں بہت ہی عظیم طریقے سے استقبال ہوا کرتا تھا. مگر عجیب بات ہے عزیزان گرامی کہ یہ وہ واحد گھرانہ ہے جس کا استقبال اگر کیا گیا ہے تو پتھروں سے کیا گیا ہے.
آگ کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی کو آگ اور پتھر نہیں ملتے تھے نا، وہ کھولتا ہوا پانی گرایا کرتا تھا، اور جب کھولتا ہوا پانی بھی نہیں ملا تو جس کے ہاتھ میں مٹی آئے، جس کے ہاتھ میں کنکر آئے، اہل بیت کے گرانے میں پھینکا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، شہر بڑا سجا ہوا تھا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ بھئی آج کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، مگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی باغی کا گروہ آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم عزادار ہیں یہ بات سنتے ہیں کہ باغی کا گروہ آ رہا ہے تو ہمارے دل میں کیا افسوس، ہم افسوس کرتے ہیں، مگر جب یہ باغی کا گروہ، باغی کے الفاظ جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ اپنے کانوں سے سن رہی تھی تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی، رونے کا مقام ہے۔ جب قافلہ آیا نا شام میں تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی اہل بیت پر گرا رہا ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا تو عزیزان گرامی مٹی اٹھا کے اہل بیت کے گرانے پہ دے مارتا تھا۔ عجیب حال ہے سید زادیوں کا، عجیب حال ہے۔ عزیزان گرامی، جب آگے بڑھے تو ایسا ایک ام حبیبہ تھی جو کہ کنیز تھی اہل بیت کی، وہ آئیں اور دیکھا، جب تماشا دیکھنے لگی تو دیکھا کہ قافلے میں چھوٹی سی بچی ہے جو بڑی پیاسی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھنا تھا، ام حبیبہ سے برداشت نہیں ہوا اور آئیں اور کہا کہ میں اس بچی کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ پانی لے کر آئی ہے نا، اور کہا کہ اے بچی، میری 3 حاجتیں ہیں، وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، کیونکہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ اگر کسی یتیم سے دعا کروائی جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سننا تھا۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں، اے سکینہ بیٹی، پہلے بیوی کی حاجتیں سن لو، بعد میں پانی پی لینا۔ عزیزان گرامی، حضرکم اللہ، ایسا کہنا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں، بیوی فرمائیے آپ کی حاجتیں کیا ہیں؟ پہلے تو جناب ام حبیبہ کہتی ہے، اے بچی، پہلے تو میرے لیے دعا کر لے کہ جس طرح تو اسیر ہوئی ہے اسی طرح میرے بچے اسیر نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ تو رو رہے ہیں اس بات پہ، جب سکینہ کو یہ بات جب ام حبیبہ نے کہی ہے نا، سکینہ سن کے کس حال میں ہوگی، جناب زینب کبریٰ نے کیسے آنسو بہائے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جیسے جناب سکینہ نے کہا دوسری حاجت کیا ہے تو کہنے لگی کہ ام حبیبہ کہنے لگی، بیٹی اے بچی، میرا شوہر گیا ہوا ہے، شہر سے باہر گیا ہوا ہے، دعا کرنا کہ وہ صحیح سلامت واپس لوٹا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ قافلہ ہے جو شہر سے باہر گیا تھا، مدینہ رسول سے باہر گیا تھا، مگر یہ وہ قافلہ ہے جو لڑکے کفر و شام میں پھر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی حاجت کی باری آئی تو جناب ام حبیبہ نے کہا کہ میرے ایک آقا ہے مدینے میں، دعا کرنا کہ میں مدینے جا سکوں یا میرے آقا یہاں آ سکیں تاکہ میں مل لوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سننا تھا نا عزیزان گرامی، جیسے ہی مدینے کا نام سننا تھا، جناب زینب کبریٰ نے کہا، اے عورت، تمہارا کیا رشتہ ہے مدینے سے؟ کہنے لگی، عجب بات کرتی ہو، میرے آقا میرے مولا حسین رہتے ہیں، میں اپنے مولا علی کی کنیزی میں رہ چکی ہوں، میں جناب فاطمہ کی کنیزی میں رہ چکی ہوں، میں اپنے آقا حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کہتی ہے، ام حبیبہ پہچانا نہیں، آپ کے آقا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے اور آپ کی سیدزانی جناب زینب کبریٰ اس حالت میں موجود ہے اور آپ کے وقت کا امام سید سجاد بیڑیوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سننا تھا۔ جناب ام حبیبہ چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، بی بی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، عجب یہ بات کہا ہوگا جناب زینب کبریٰ نے، اے ام حبیبہ، جس کے بھائی کے دونوں بازو کاٹے جا چکے ہو، جس کے 2 بچوں کو ذبح کیا جا چکا ہو، جس کے بچوں کے ٹکڑے کیے جا چکے ہو۔ عزیزان گرامی، جس کا ایک اور بچہ تھا نا علی اصغر، اس کو تیر سے مارا گیا ہو، اور جناب زینب کبریٰ نے یہ کہا ہوگا، اے ام حبیبہ، جس کے عظیم بھائی حسین کو پیاسا اور بھوکا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہو تو اس کی بہن کی حالت یہ ہوگی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارا، ان آنسوں کے صدقے میں، اس عزاداری کے واسطے پروردگارا، آپ سب سے گزارش ہے، فرش اعلیٰ پر تشریف فرما ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ پروردگارا، جس کی جو بھی حاجتیں ہیں، جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا، جو بھی امتحانات دے رہے ہیں، دے چکے ہیں اور دینے والے ہیں،
ان کو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا عزاداری ہماری شعر حیات ہے، ہمیں کبھی اس سے